پرندہ جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے خدائے تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی اہم اور ضروری موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے چھٹی کے دن وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لائے. ڈاکٹر معاذ صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی, اور بھائی فہیم صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے یہ انشور کیا کہ یہ ورک شاپ جو ہے تمام دوستوں کے لیے بالکل فری اویلیبل ہو. دیکھیے, دنیا میں بدماش سے بدماش آدمی اور بدقماش آدمی بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے بچے نیک ہوں, اور اگر اس کے بچے بدماش ہوں تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے, حالانکہ اس کا سارا روزگار, اس کا سب کچھ بدماشی سے تعلق ہوتا ہے. یہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ دنیا میں ہمارے بچے تربیت یافتہ ہوں, اچھے ہوں, باکردار ہوں, یہ ہر شخص کی خواہش ہے. اور ایک اکانومی کا اصول ہے کہ جس چیز کی مانگ بہت زیادہ ہو تو پھر وہ بہت قیمتی ہو جاتی ہے اور وہ بہت اویلیبل ہو جاتی ہے اور لوگ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں. فرض کریں کسی ایک جگہ پر ایک خاص قسم کے کپڑے کی ضرورت بہت ہے تو اس طرح کے کپڑے کی فیکٹریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں, اس طرح کا بزنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر یہ عجیب قسم کا پیراڈاکس ہے کہ ضرورت دنیا کے ہر شخص کی ہے کہ اس کے بچے تربیت یافتہ ہوں, لیکن آپ یقین کریں کہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں مربوط طور پر بہت کم کام ہو رہا ہے, اور ہمارے ملک میں تو تقریباً بالکل کام نہیں ہو رہا, اور جس کے نتیجے میں بہت ہی خوفناک قسم کے حالات ڈیولپ ہوئے ہیں, اور اس سے بھی خوفناک قسم کے حالات ہو سکتے ہیں. میں آج کی اس گفتگو کے شروع میں ہی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے محترم بھائی سلمان آصف صدیقی صاحب کا کہ وہ ایک عالم ہیں اور مغرب سے پڑھے ہوئے ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, اور انہوں نے پیرنٹنگ پر بہت سارا کام کیا ہے. اور میری آج کی گفتگو کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ان سے میں نے اجازت لے کر ان کے الگوریدمز کو اس میں استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ان کو اجر دے. تو ہم اور آپ ایک بہت ہی ضروری کام کے لیے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے تقریباً 1 گھنٹے میں یا اس سے بھی کم وقت میں ایک اوور ویو پیش کر دوں گا کہ بچوں کی تربیت کے کیا پرنسپل ہیں, اور اس کے بعد اگلے 1 گھنٹے میں انشاءاللہ العزیز یا جتنا بھی وقت آپ مناسب سمجھیں اس میں ہم سوال جواب کر سکیں گے. پہلی بات یاد رکھیے کہ جو پیرنٹنگ کے کورسز ہیں اس کے بارے میں لوگوں میں ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, اور لوگ اپنی ڈائری پہ سوال لکھ کے لاتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے, بڑا بیٹا, وہ چھوٹے بیٹے کو بڑا مارتا ہے, تو یہ میں نے پتا کرنا ہے کہ وہ کیسے ٹھیک ہو. دوسرا, میرا بچہ جھوٹ بولتا ہے, وہ میں نے پتا کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ سارا دن سوتا رہتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. یا یہ کہ وہ موبائل بہت استعمال کرتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ موبائل کیسے چھڑواؤں اس سے, وغیرہ وغیرہ ایک سوالات لکھے ہوتے ہیں. تو میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کورس بچوں کی تربیت کا کورس نہیں ہے, یہ ورک شاپ بچوں کی تربیت کی ورک شاپ نہیں ہے, یہ والدین کی تربیت کی ورک شاپ ہے. یہ اس بات کی ورک شاپ ہے کہ والدین کیسے تربیت, وہ والی تربیت حاصل کریں جس کے فطری نتیجے کے طور پر ہمارے تربیت یافتہ با کردار بچے, مفید بچے معاشرے میں آئیں. تو لہٰذا جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ینگ جوان نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے پوٹینشل پیرنٹس ہیں. آج سے 5 سال بعد, 8 سال بعد, 10 سال بعد یہ خود والد ہوں گے, اور جو بچیاں ہیں وہ والدہ ہوں گی. تو ایکچولی جو میری عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے ذرا کم عمر کے لوگ ہیں وہ میرے اتنے مخاطب نہیں ہیں جتنے کہ پوٹینشل پیرنٹس مخاطب ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو پوٹینشل پیرنٹس ہیں ان کو یہ بات پتا ہو کہ جب ان کی شادی ہوگی تو اس مقدس رشتے کے نتیجے میں اللہ جو ان کو اولاد دے گا, اس اولاد کے سلسلے میں میری کیا ذمہ داری ہے. تو یہ بات. اچھا, ایک میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ہم بھی ان میں سے ایک ہیں.
ہم بھی ان زیرو لوگوں میں سے جاندار میں سے ایک جاندار ہیں. لیکن صرف انسانوں نے ترقی کی ہے, باقی کسی بھی اور اسپیشی نے ترقی نہیں کی, وہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں. اور اس کی ترقی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شعور جو ہے وہ پچھلی نسل سے اگلی نسل پر منتقل ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی 5 سال کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس کو سقراط سے زیادہ معلوم ہے اس وقت علم, اس لیے کہ جو سقراط کا علم تھا وہ نسل نسل کے ساتھ اگلی جنریشن تک آ گیا. لہٰذا ان کو پہیے کو دوبارہ سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور اس پلیٹ فارم سے آگے جست لگائی. اسی لیے ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں, اسی لیے ہم سمندر کی تہہ میں پہنچے ہوئے ہیں, اسی لیے یہ سارے کے سارے اتنا بڑا ہال بنا ہوا ہے, اتنی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں. یہ اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ انسان نے اپنے اس شعور کو اگلی نسل تک منتقل کیا ہے. اس کی ایک بہت بڑی سائنٹیفک ریزن جو ہے وہ یہ ہے, شاید میں نے وہ جو پچھلی ورکشاپ تھی اینگر مینجمنٹ کی آپ لوگوں نے کی, اس میں بھی یہ ذکر کیا ہو کہ جب جاندار پیدا ہوتا ہے تو اس کی نیچے کی لمٹ اور اوپر کی لمٹ یہ فیصلہ ہوا ہوتا ہے. یعنی یہ کہ وہ کیا بنے گا اس کا فیصلہ ہوا ہے. ایک بکری جب پیدا ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اتنی عمر میں وہ کھڑی ہو جائے گی, وہ جانور اتنی عمر میں بولنے لگ جائے گا, اتنی عمر میں وہ ریپروڈیوس کرنے کے قابل ہوگا, اور اس کی طبعی عمر اتنی ہوگی وہ اتنی عمر میں مر جائے گا. یہ تقریباً ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. لیکن انسان کی نیچے والی سطح تو ڈٹرمنڈ ہے مگر اوپر والی سطح بالکل ڈٹرمنڈ نہیں ہے. اور اللہ کے علم میں تو وہ ڈٹرمنڈ ہے, یعنی اللہ کو تو اپنے علم کی وجہ سے پتا ہے کہ کوئی کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. مگر یہ ایک اور بات ہے, یہ اس کی ایک اور جہت ہے. لیکن انسانی علم کے اندر یہ نہیں معلوم کہ یہ اوپر کہاں تک جائے گا. لہٰذا ایک بچہ جو کسی دیہات میں پیدا ہوا ہے یا کسی شہر میں پیدا ہوا ہے, وہ ہو سکتا ہے جنید بغدادی بنے, وہ ہو سکتا ہے کوئی آسٹروناٹ بنے, ہو سکتا ہے وہ کوئی کرمنل بنے, ہو سکتا ہے وہ جیل میں پوری زندگی گزار دے. تو وہ کیا بنے گا یہ ڈٹرمنٹ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اس کا جو کچھ بننا ہے وہ اس کا دار و مدار اس کی نرچرنگ کے اوپر ہے, کہ کس طریقے سے اس کی تربیت ہوگی, کس قسم کے وہ ماحول میں رہے گا, کیسے اس کی پری کنڈیشننگ ہوگی, کیسے اس کو چیزوں کو بتایا جائے گا, کیسے ماحول میں وہ رہے گا, اس پر ڈٹرمن کرے گا کہ وہ کیا بنے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو تربیت کے بنیادی اصول پتہ ہونے چاہیے. میں اس کے بعد دوسری اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے جب ایک بکری کا بچہ یا ایک کسی اور جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جتنی قدرتی جبلتیں ہیں, انسٹنکٹس جن کو انگریزی میں کہتے ہیں, وہ اس میں موجود ہوتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی کچھ گھنٹوں بعد اپنے باپ کی طرح بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور ماں کی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ آخر ہمارا بچہ پیدا ہونے کے 4 گھنٹے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے امی جان, ایسا کیوں نہیں کہتا, اور وہ کیوں اپنے پیروں پہ چلنا شروع نہیں کرتا, جبکہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگ جاتا ہے, مینڈک کا بچہ پیدا ہوتے ہی پھدکنے لگ جاتا ہے, اور پرندہ جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. آخر انسان ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ باقی جانور تمام جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, یعنی انسٹنکٹس کے ساتھ, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ انسان کا بچہ سوائے 2 جبلتوں کے اس میں کوئی جبلت نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ انسان کے بچے کو کہیں جنگل میں وہ پیدا ہو اور اس کی ماں کہیں چلی جائے, زیادہ امکان ہے کہ وہ نہیں بچے گا. لیکن اگر ایک بھالو کا بچہ وہاں پیدا ہو تو زیادہ امکان ہے کہ وہ بچ جائے گا, کیونکہ اس کی ساری انسٹنکٹس موجود ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ بھاگ نہیں سکتا, اپنا کھانا پینا خود نہیں کھا سکتا, اس لیے کہ اس کی صرف 2 جبلتیں ہیں. ایک جبلت یہ ہے کہ اگر آپ اس کی گال کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ اپنے منہ کو گھما کے اس چیز کو اپنے منہ میں ڈال لے گا, بس تاکہ وہ کھا سکے, سکلنگ ریفلیکس جس کو کہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ جس سے پیشاب پخانے کا سٹور کرنے کا ایریا یعنی بلیڈر یا ریکٹم بنتے ہیں, جب وہ ایک خاص جگہ سے زیادہ ایکسپینڈ کرے تو وہ خود بخود ایویکویٹ ہو جائے. بس ان 2 جبلتوں کے ساتھ انسان کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے. باقی اس نے جو کچھ بننا ہے وہ اس نے سیکھنا ہے. اور سب سے اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے, جیسے آپ ایک نیا کمپیوٹر خرید کے لائیں, ایپل کا یا ایچ پی کا کوئی کمپیوٹر, اور آپ اس کمپیوٹر کو آن کر کے اس سے پوچھیں کہ بتاؤ
2 ضرب 2 क्या होते हैं, तो वो कंप्यूटर जवाब नहीं दे सकता। उस कंप्यूटर को बिल्कुल ये आप उससे नहीं कह सकते 2 × 2 4 है, जब तक कि उसमें कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा। इसी तरीके से जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो एक्चुअली वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंप्यूटर की तरह होता है। उसके अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो 2 हैं, और बाकी दिल का धड़कना, फेफड़ों का सांस लेना, अंतड़ियों का मूव करना, हार्मोन्स का पैदा होना, उसके अंदर जो इनर इंतजाम है वो अल्लाह ताला ने मुकम्मल किया होता है। लेकिन यह है कि वो कुछ भी काम करने का अहल नहीं है। बाकी सारे काम जिस तरह कंप्यूटर के अंदर आप सॉफ्टवेयर डालेंगे, कैमरे का सॉफ्टवेयर डालेंगे तो तब फोटो खींच सकेगा, कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर डालेंगे तब वो जमा तफरीक कर सकेगा, इसी तरीके से इंसान के अंदर बाकी सारा सॉफ्टवेयर डलना होता है। और ये सॉफ्टवेयर डलने का काम, इसको जरा गौर से सुनिएगा, जैसे हजरत ने वो याद करवाए थे ना कि 3 और बस, बाय द वे पहले वाले में कौन कौन से साल थे, मैं आपका याद करा रहा हूं 1 से 12 से 25 से, सुभान अल्लाह, देखिए बिल्कुल याद है उनको। तो इसी तरीके से आप एक लफ्ज याद रखिए 36 मंथ्स, 12 × 3 36, पहले 3 साल ये इंटेंस पीरियड है जिस पीरियड के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, और एक्चुअली ये है 0 से 7 साल। और जो जदीद तहकीक में जो मगरिब में बच्चे पैदा होते हैं वो ये कहते हैं कि उनके अंदर वो 7 साल की बजाय है 5 साल, क्योंकि बहुत जल्द उनको डाटा मिल जाता है। तो हमारे बच्चे भी किसी तरीके से कम नहीं है, लिहाजा 0 to 5 ईयर यानी पैदा होने से 5 साल तक का जो पीरियड है वो प्रोग्रामिंग का पीरियड है। उस पीरियड के अंदर बच्चा जो है वो जो कुछ उसके इर्द गिर्द हो रहा है वो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और इसका एक साइंटिफिक सबूत यह है कि अगर हम सब लोग जितने बैठे हैं, हमारे यहां सर के ऊपर लीड्स लगा के, जिस तरह ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताती है, जो दिमाग की एक्टिविटी होती है उसे इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राम अपने दिमाग का लें तो जो हमारे वेव का पैटर्न आता है वो अल्फा पैटर्न आता है। ये 4 डिफरेंट पैटर्न होते हैं, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। जो बच्चे के अंदर जो पैटर्न है वो थीटा पैटर्न होता है, और थीटा पैटर्न वो है कि जिसमें अगर हम किसी शख्स को हिप्नोसिस में ले जाएं, गुनूदगी की हालत में ले जाएं और उसको हिप्नोटिक्स देके, दवाइयां देके या किसी तरीके से हिप्नोसिस में ले जाएं, तो जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न को थीटा पैटर्न कहते हैं। लिहाजा अगर कोई एडल्ट हिप्नोसिस में हो और आप उसको कहें तुम उठ के खड़े हो जाओ, तो उठ के खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे जहन के अंदर जो खौफ है वो निकल गया। तो इस तरीके से इलाज किया जाता है उसके ज़हन से निकालने का। तो बच्चे के अंदर प्लीज याद रखिए, पैदा होने से लेकर 5 साल तक थीटा पैटर्न है। वो जो कुछ नजर आ रहा है वो उसके लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे उसको हुक्म दिया जा रहा है, जिस पर उसने जरूर अमल करना है। यानी रिकॉर्डिंग मशीन में आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्ज करें आप उसके ऊपर गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको प्ले करेंगे तो गाना बजेगा। तिलावत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तिलावत, उसमें उस टेप रिकॉर्डर का कोई मजहब नहीं है, टेप रिकॉर्डर का कोई इखलाकी वैल्यू सिस्टम नहीं है। जो उस पर रिकॉर्ड कर देंगे वो बन जाएगा, वो बजना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जिस वक्त आपके यहां बच्चा आज पैदा हुआ, आप ये समझें कि आपके घर में एक क्लोज सर्किट रिकॉर्डिंग सिस्टम लग गया है। जिस तरह के क्लोज सर्किट टीवी कैमरा होता है ना, आप मुजरिम को पकड़ सकते हैं, तो ये जो क्लोज सर्किट कैमरा है ये आपका बच्चा है। और ये बच्चा सिर्फ ये कि आप उठ के खड़े हुए, बैठे, किधर गए, ये नहीं रिकॉर्ड कर रहा, सिर्फ जो आपने बोला है सिर्फ यही नहीं रिकॉर्ड कर रहा, आपके दिल के अंदर जो वसवसा है वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। आपके दिल के अंदर जो खौफ है वो भी ये बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है। और जो कुछ आपकी कैफियत है वो उस बच्चे, इसको हम साइंटिफिकली साबित कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन करिए कि जो मैं कह रहा हूं वो ऐसे ही है। अच्छा, इसलिए इस उम्र के बच्चों में मुंह से अच्छा बच्चा बनाने की तलकीन करने का एक्चुअली कोई फायदा नहीं होता। 0 से लेकर 7 साल की उम्र तक बच्चों के अंदर सीखने का अमल इस क्लोज सर्किट टीवी रिकॉर्डिंग सिस्टम के जरिए हो रहा होता है। जो कुछ उसको अपने माहौल में नजर आ रहा है वो उसके अंदर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو ہم نمازی بنائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اس کو بچے کو یہ کہیں نماز پڑھو، چھوٹے سے بچے کو کہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. پھر ایک مہمان آئے اس کے سامنے کھڑے گئے، بیٹا آنٹی کو سناؤ کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پچھلے دنوں ایک بہت سال پہلے ایک فلم تھی ٹائٹینک، اس کا ایک گانا تھا ایوری، اس طرح کر کے شروع ہوتا تھا ایوری نائٹ ان مائی ڈریم. اچھا اکثر جو انگریزی اسکولوں کے پڑھنے والے بچے ماؤں نے نا ان کو وہ گانا یاد کرایا ہوتا تھا، تو جو بھی آتا تھا نا تو کہتے بیٹا آنٹی کو گانا سناؤ، وہ چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں وہ گانا گانا شروع کر دیتا تھا. تو بچے کو آپ نے یہ اگر کہا ہے کہ بتاؤ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی نماز پڑھنی چاہیے، بتاؤ گانا سناؤ، بچے کے لیے وہ ایک ہی چیز ہے، اٹ از جسٹ اے ریکارڈنگ سسٹم. ریکارڈ کے اوپر آپ نے تلاوت بھری ہے یا گانا بھرا ہے اور اس سے ریکارڈ پلیت یا پاک تو نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو ریکارڈنگ مشین ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے اندر کوانٹٹی آف نالج کو بڑھا دینے سے بچے کی تربیت ہو گئی ہے، پلیز یاد رکھیے 7 سال کی عمر میں جو ہم کوانٹٹی بڑھا رہے ہوتے ہیں اس سے صرف بچے کے اندر وحشت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ بچے کو ہر وقت یہ کہیں گے کتابیں پڑھو، اسکول جاؤ، اچھا پڑھنا چاہیے، اچھے بچے بنو گے، کل کو ڈاکٹر بنو گے، یہ کرو گے، تو اس کے اندر کتابوں کے سلسلے میں وحشت پیدا ہوگی. اچھا پھر بچے کو نماز پڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم ظاہر ہے یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے دیندار ہوں. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ 0 ایئر کا بچہ، یعنی آج صبح پیدا ہوا تھا، تو شام کو اس بچے کے کان میں ایک آواز آئی، تو اس بچے نے، چھوٹے بچے نے ایسے کر کے دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک، ابھی تک اس کو نہیں پتا کہ یہ دادا ابو ہیں، اس نے دیکھا دادا ابو، ابو اور چچا یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد اچانک وہ باتھ روم میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آئے تو ان کے ہاتھ گیلے تھے اور ان کے سر پہ ٹوپیاں تھیں، اور امی پہلے دوپٹہ سر کے نیچے تھا لیکن وہ آواز کے سنتے ہی سر پہ انہوں نے دوپٹہ لے لیا، اور اس کے بعد امی نے ایک کپڑا بچھایا اور ہاتھ باندھ کے اس کے درمیان کھڑی ہو گئی. اور جب میں ان کو یوں بلاتا رہا یا روتا رہا تو امی نے ادھر نہیں دیکھا، وہ جھکیں پھر نیچے جھکیں پھر اٹھ کے بیٹھی. یہ اس نے زندگی میں پہلے دن دیکھا اور 3-4 سال تک دیکھتا رہا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی بچی جس کو گرمیوں میں آپ نے نیکر پہنائی ہوگی، یعنی اس کا سطر بھی نہیں ڈھکا ہوگا، چھوٹی بچی کا 2 سال کا، وہ سر کے اوپر دوپٹہ باندھ کے آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جائے گی. یہ تجربہ میرے ساتھ ہوا. میری پوتی جو کہ 1.5 سال کی تھی، میں نے اس کو کبھی نماز کے لیے ہم نے نہیں کہا تھا، لیکن الحمدللہ گھر میں اس کے والد والدہ اور یہی ماحول تھا. تو ایک دن اچانک میری بہو نے مجھے ایک تصویر دکھائی جو مجھے نہیں معلوم اس نے کب کھینچی، جس میں میں سجدے میں تھا اور وہ چھوٹی سی کچھی پہن کے میری پوتی جو وہ بھی سجدے میں تھی. اس نے دیکھا دادا نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ آ کے وہ یوں کر کے ویسے ہو گئی. یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک جرنل پرنسپل بتا رہا ہوں. اس کو ذرا اس بات کو بالکل اب جس طرح حضرت نے وہ یاد کرائی تھی یاد رکھیے گا. 7 سال کی عمر تک بچے کے اندر صحیح غلط، حق حلال، حرام حلال، جنت دوزخ، نفع نقصان، صحیح غلط، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے. آپ بچے کو موریلٹی کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں سکھا سکتے. بچے کے اندر صرف ایک پیمانہ ہوتا ہے اور وہ پیمانہ ہے لویبل یا نان لویبل. کیا چیز اس کو محبوب ہے اور کیا چیز محبوب نہیں ہے. لہذا اس کو میں غور سے سنیے گا، جس چیز کو والدین سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، جس چیز کو والدین سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے، جس چیز کو والدین سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے، جس چیز کو والدین سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، اس کو لویبل بنا کر ایک عملی طور پر اس کے سامنے نمونہ پیش کر دیجئے، بچہ وہ سیکھ جائے گا. جیسے میں نے نماز کے بارے میں کہا، اس طریقے سے جو بچہ نماز سیکھے گا اس کے لیے نماز ایک لویبل ایکسپیرینس ہوگا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ گھر کی جو مرکزی جگہ ہے اس مرکزی جگہ پر کتابوں کی الماری ہے. ویسے ہمارے گھر کے مرکزی جگہوں پر کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا لیونگ سٹیشن میں، لیونگ روم میں ٹی وی ہوتا ہے نا. کتنے دوستوں کے گھروں کے لیونگ روم کے اندر ٹی وی ہے؟ ہاں تقریباً سب کئی. اچھا اس مرکزی جگہ پر ٹی وی ہے اور ایک ایوریج گھر میں ہمارے
ऐसा लगता है कि जैसे टीवी देखना घर का बुनियादी काम है, बाकी नमाज पढ़ना, खाना खाना, सोना, बच्चों का ख्याल रखना ये जिमनी काम है, लेकिन बुनियादी काम घर के अंदर टीवी देखना है। और वो जिसे कहते हैं नकले कुफर, कुफर ना बाशिद, जिस तरीके से एक हजर असवद की अहमियत होती है ना, नकले कुफर, अल्लाह मुझे इस सिमिली जो मैंने मिसाल दी है, हमने उसको वो वाली हैसियत दी हुई है घर के अंदर। लेकिन जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, उस बच्चे ने देखा कि हमारे घर के अंदर मरकजी जगह पर स्क्रीन नहीं है, वहां किताबों की अलमारी है, और जो दादा अब्बू हैं वो सुबह उठ के ना ऊपर की अलमारी से एक किताब उठाते हैं और उसको पहले चूमते हैं, फिर खोलते हैं, फिर वो पढ़ने लग जाते हैं। और जब वो पढ़ रहे होते हैं तो साथ वाले जरा खामोश हो जाते हैं, क्योंकि दादा अब्बू किताब पढ़ रहे होते हैं। दादी अम्मा भी एक किताब पढ़ती हैं, अम्मी के पास भी बहुत सारे रिसाले और वो हैं, और अम्मी वो पढ़ती रहती हैं। अब्बा जी के बेडरूम के ऊपर भी किताबें पड़ी हुई हैं। तो अब ये जो बच्चा है, इस बच्चे को पढ़ने के बारे में आपको सिर्फ एक नसीहत करनी पड़ेगी, और वो ये नसीहत है कि बेटा खुदा के लिए बस करो, सो जाओ, बहुत पढ़ लिया तुमने। वो किताब को छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए कि किताब पढ़ना उसके लिए लवेबल एक्सपीरियंस है। अब कई दफा माए मेरे पास आती, मेरा बच्चा किताबें नहीं पढ़ता, ये पढ़ता नहीं है जी, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, आप 24 घंटे में से कितने घंटे किताबें पढ़ती हैं? वो कहती जी मैंने कहा आप? कहती मैं तो नहीं पढ़ती। तो क्या आपके घर में हर मौजू पर किताबें हैं? ये किताबें तो नहीं है। तो फिर एक काम जो मां के लिए महबूब नहीं है, बच्चे के लिए महबूब कैसे होगा? लिहाजा पढ़ना उसके लिए लवेबल एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। बच्चे स्कूल में बैठे हैं, एयर कंडीशन या ठंडे कमरे में पंखा चल रहा है, और वो पढ़ रहे हैं और वो बोर हो रहे हैं। अचानक घंटी बजती है। गर्मियों में बच्चे दौड़ के मट्टी के साथ ग्राउंड में फुटबॉल खेलना शुरू हो जाते हैं, और एकदम कहते हैं आधी छुट्टी हो गई, आधी छुट्टी हो गई, आधी छुट्टी हो गई। किस लिए? कि उस आरामदेह कमरे में बैठकर किताबों से पढ़ना एक लवेबल एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि फुटबॉल मट्टी में खेलना एक लवेबल एक्सपीरियंस है। इन सारी मिसालों से मैं आपको पहले जो जिंदगी का दौर है, यानी 0 to 7 ईयर, उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जो कुछ आपने करना है उसको आप एक लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर क्रिएट कीजिए। मसलन आज ही जिनके बच्चे 7 साल से छोटे हैं, घर में जाके एक लिस्ट बनाइए, उसकी हम एक मश्क कभी भी कर सकते हैं। आपके ख्याल में जब आपका बच्चा जवान होगा तो वो क्या होना चाहिए? मैं शुरू करता हूं। ईमानदार होना चाहिए, कुछ और बताइए? अच्छा इंसान होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, बड़ों का ख्याल रखने वाला होना चाहिए, अच्छी तरह से सॉफ्ट गुफ्तगू करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो गालियां दे। इसके अलावा वो लोगों को माफ करने वाला हो, दरगुजर करने वाला हो, मेहनती हो, कंजूस ना हो, फजूल खर्च भी ना हो, लोगों का की केयर कर, ये इस तरह की खुसूसियात आप कागज पे लिख लें अपने देखकर। अब ये जितनी चीजें हैं, इसको अमली नमूने के तौर पर अपने घर में आप करना शुरू कर दीजिए, आपके बच्चे में वो खुसूसियात आना शुरू हो जाएंगी। प्लीज आप याद रखिए कि 0 ईयर to 7 ईयर में तलकीन करना, ऑर्डर देना, समझाने की अव्वल तो कोई वैल्यू नहीं है, और इस बात का भी इम्कान है कि उसकी उलट वैल्यू है। जब आप उसको कहेंगे सिगरेट पी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तो वो इंशाल्लाह सिगरेट पिएगा, लेकिन आपको पता नहीं लगने देगा। इसलिए घर में कोई भी सिगरेट नहीं पीता, तो ये अब बच्चा जो है, इस बात का इम्कान है कि वो सिगरेट नहीं पिएगा। तो लिहाजा पहले 7 साल के अंदर आप जो जो खुसूसियात उसमें चाहते हैं, उसको एक लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पे कर दें। मेरा मशवरा यह होगा कि कम से कम 15 दिन में एक दफा मियां बीवी या वो लोग जो बच्चे की घर की तरबियत में, वो बाकायदा कुर्सी मेज पर बैठकर कागज पेंसिल लेकर एक मीटिंग करें, और उस मीटिंग में अगले 15 दिन के अहदाफ का फैसला करें कि अगले 15 दिन हमने बच्चे के लिए क्या करना है। पेरेंटिंग के बारे में एक फैसला करें, और उस फैसला करने के बाद उनको अमली तौर पर करना शुरू कर दें, तो बच्चे के अंदर वो खुसूसियात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। कुछ मिसालों से मैं ये और बात वाजे करके फिर मैं आगे चलता हूं। मसलन एक बच्चा है, उसके घर में शाम को एक मर्द आता है, जिस मर्द का नाम अब्बा जी है, और जब वो दरवाजा खोलता है तो ठुड्डा मार के दरवाजा खोलता है, और आते ही सारे घर के लोग सहम जाते हैं। जो उस बच्चे की वालदा हैं,
کئی دفعہ جب وہ کھانا لے کے جاتی ہیں تو ان کے سامنے اس نے اس پلیٹ کو دھکا دے کے پریب کیا ہوتا ہے کہ تمہیں کھانا نہیں پکانا آتا. ملازموں کو وہ بہت زور سے بات کرتے ہیں اور بہت اونچا اونچا بولتے ہیں, اور یہ بچہ 5 سال سے کم ہے. اس بچے کے نزدیک یہ والا عمل صحیح یا غلط کے طور پہ ریکارڈ نہیں ہوگا, درست یا نادرست کے طور پہ ریکارڈ نہیں ہوگا, بس ریکارڈ ہوگا, اور یہ اس کی زندگی کا پیٹرن بن جائے گا. آپ نے زندگی میں ایسے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے, آپ کے دفتروں میں کام کرتے ہوئے ساتھی, ساری دنیا ان کو کہتی ہے کہ یار تو جو کرتا ہے نہ کر. اس وجہ سے 3 دفعہ ان کی نوکری جا چکی ہوتی ہے, اس وجہ سے 1 دفعہ ان کے خلاف مقدمہ ہو چکا ہوتا ہے. ساری دنیا اس کو کہتی ہے کہ یار یہ تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو. وہ باز ہی نہیں آتا. وہ اس لیے باز نہیں آتا کہ اس کے اندر وہ والا پیٹرن ریکارڈ ہو چکا ہے. پیٹرن کے ریکارڈ ہونے کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک کھیت میں ایک طرف سے آپ پانی ڈالیں اور آگے سے نالیاں بنا دیں. اگر وہ نالیاں سیدھی ہوں گی تو پانی سیدھا آئے گا, اگر وہ نالیاں بل کھاتی ہوئی ہوں گی تو پانی بل کھاتا ہوا آئے گا. تو ہمارے دماغ کا پیٹرن اصل میں ایک اس طرح کا سٹرکچر بن جاتا ہے کہ پھر ساری زندگی اسی پیٹرن کے حساب سے وہ کرتا ہے. مثلا یہ اس بچے کی میں بات کی ہے, یا تو وہ یہ سمجھے گا کہ جو اگر اس کو باپ سے تعلق زیادہ ہے کہ مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے, لہٰذا وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہی سلوک کرے گا, لہٰذا وہ اپنے دفتر میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ یہی سلوک کرے گا. اور اگر اس کی ماں سے ایفیلیشن زیادہ ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ ایکچولی مظلوم ہونا ہی صحیح پیٹرن ہے, تو وہ ساری زندگی مظلوم بن کے ہی زندگی گزارے گا. وہ ساری زندگی شکایتیں ہی لگا, بس میں کیا کروں, میں تو بے بس ہوں, میں پریشان ہوں, یہی کرتا رہے گا ساری زندگی. اور اس کی بنیاد بن جائے گی. اور ایسے بہت سے لوگ آپ کی جگہ پر جو کبھی خوشی نہیں ہوتے, وہ خوش کرنا بھی چاہیں وہ خوش نہیں ہوتے, وہ ہر وقت اداس ہوتے ہیں. خوشی کی بات میں سے بھی دکھ کا کوئی پہلو نکال لیتے ہیں. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کا پیٹرن ہم نے اس طرح کا بنا دیا ہے. یہ بات واضح ہو گئی نا سب کے. تو لہٰذا 0 to 5 اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات ہے جو ہم سب بہن بھائیوں اور بچوں کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سارے میں اکیڈیمک ایجوکیشن کا کوئی رول نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کو پڑھائیں نہ, لیکن جس کو ہم بچے کی تربیت سمجھ رہے ہیں 7 سال کی عمر تک ایکچولی وہ تربیت ہے ہی نہیں. اور وہ تربیت کیا ہے؟ تم 6 کے 6 کلمے سناؤ, ہم جو مذہبی بیک گراؤنڈ کے ہیں, بچے کو ہم نے کلمے یاد کروا دیے فٹافٹ. دعائے قنوت سناؤ, سونے کی دعا سناؤ, پہننے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں نہیں یاد کرانی چاہیے, پلیز, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, اس کا قطعاً یہ مطلب نہ کہیے گا. میں نے اپنی پوتی کو بسم اللہ اموت و احیا, اللہم بسمک اموت و احیا یاد کرائی ہوئی ہے, وہ توتلی زبان میں کہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ دعائیں یاد نہ کرائیں, لیکن ترکی کا دارالحکومت کون سا ہے, امریکہ کا دارالحکومت کون سا ہے, اچھا یہ بتاؤ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں, اچھا یہ بتاؤ فلاں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ یاد نہ کرائیں, لیکن یہ ایکچولی 7 سال کی عمر تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے گھر بنانا ہے, اس کا آپ نے نقشہ بنا لیا, تو جس جگہ پر آپ کا ڈرائنگ روم تھا آپ نے سب, ابھی دیواریں نہیں بنی, بنیادیں بھی نہیں کھودی آپ نے, اب بازار سے ایک صوفہ لا کے آپ نے وہاں رکھ دیا, اور اس جگہ پر ایک پردہ لگا دیا, آپ نے 2 ڈنڈے لگا کے پردہ, کھڑکی نہیں ابھی بنی, پردہ لگا دیا, ایک ٹی وی بھی رکھ دیا. اس بات پر آپ سارے مسکرا رہے ہیں, کتنی احمقانہ بات ہوگی. جو کوانٹٹی آف نالج ہے نا, جو کوانٹیٹیو نالج ہے, یہ نالج جب تک سکیلٹن نہ بنا ہو, یہ نالج اگر آ بھی گیا تو بچے کے لیے مفید نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کے یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ سکیلٹن نہ بنے. اگین پلیز یاد رکھیے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اسکول ایجوکیشن نہ دی جائے. اس لیے دنیا کے وہ تمام ممالک جن کا ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے, وہاں 7 سال تک بچے کو ایکڈیمک نالج نہیں دیا جاتا. فن لینڈ اس کی مثال ہے, جاپان اس کی مثال ہے, اسکینڈینیوین کنٹری اس کی مثال ہے. چونکہ ماں باپ کام کرتے ہیں تو ان کو اسکول ضرور جانا پڑتا ہے, لیکن اسکول کے اندر بھی جو ان کا کیریکولم ہے وہ کیریکولم کوانٹٹی آف نالج بڑھانے کا نہیں ہے. بچے اسکول میں جا کر پہلے پیریڈ میں پورے کلاس روم کو صاف کرتے ہیں. 4 بچوں کی ڈیوٹی لگتی ہے جنہوں نے کھانا سرو کرنا ہے. اس کے بعد وہ باغ میں جا کر پودوں کو پانی دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے اسکول کی صفائی کرتے ہیں. پھر سڑک میں کھڑے ہو کر بوڑھے لوگوں کو سڑکیں پار کراتے ہیں. اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو کہ کنٹیکسچوئل ایکٹیویٹیز ہیں, کانٹیکسچوئل لرنیبل ایکٹیویٹیز ہیں, اور ان کو لویبل بنایا جاتا ہے. اس لیے اگر والدین بہت سمجھدار ہوں, بہت اس فن کو جانتے ہوں,
تو پھر 7 سال کی عمر سے پہلے اسکول بچے کو نہیں بھیجنا چاہیے. میری بات کو آپ بالکل ایک ورڈکٹ اور ایک حرف آخر مت سمجھیے گا. ہمارے ہاں یہ ماڈل ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں والدین اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں. مگر دنیا میں بہت جگہوں پر ہوم سکولنگ کا کانسیپٹ ہے, اور ہوم سکولنگ انفارمل سکولنگ نہیں ہوتی. آپ کو ایک کمرہ بنانا پڑتا ہے جو کلاس روم ہوتا ہے, اور ایک ادارہ آ کے چیک کرتا ہے کہ یہ واقعی وہ ادارہ ہے کہ نہیں ہے, اور ماں اور باپ کو وہ لرننگ آبجیکٹیوز کا پتہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس لیے ہوم سکولنگ ہوتی ہے. لیکن یہ بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ 7 سال کی عمر تک جس کو ہم تربیت کہتے ہیں وہ تربیت ہے ہی نہیں. ہمارے خیال میں بچے کو دس از مائی نوز, دس از مائی آئیز, دس از مائی ہیئر, کھڑے ہو کے کر کے سنا دیتا ہے. اس کی ایکچولی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا آپ نے کوئی 20 سال کا آدمی دیکھا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ دس از مائی نوز؟ کوئی دیکھا ایسا آدمی جس کو یہ پتا ہی نہ ہو 20 سال کے میں یہ میرا ناک ہے؟ تو آپ نے اس کو پری میچور یہ بتا کے کہا کہ ہم نے بڑا اس کو علم دے دیا. 7 سال کی عمر تک بچے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ہے, وہ تمام بیہیویئرز جو آپ نے سوچے ہوئے ہیں ان بیہیویئر کو تجربے کے طور پر وہاں ڈالنا ہے. تو یہ بات میری ختم ہوئی. اب اس 0 to 7 ایئر میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں, جس میں سے ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے, کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہیں. جو سب سے اہم نہیں کرنے کی چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ بچے کو سٹریس میں نہیں رکھنا. 7 سال کی عمر تک جس طریقے سے بچے میں صحیح غلط کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا, صرف محبوب اور غیر محبوب کا پیمانہ ہوتا ہے, 7 سال کی عمر تک بچے کے اندر سٹریس کو برداشت کرنے کے ذرائع موجود نہیں ہوتے. جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں, سٹریس ایک پازیٹیو فینومینا ہے بائی دی وے, کیونکہ فرض کریں ہمارے اوپر ایک دم ایک کتے نے حملہ کیا تو ہمارے جسم کو اب کسی اور طریقے سے بیہیو کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں اچھی طرح نظر آئے. ہمارا خون ہمارے جگر اور گردے وغیرہ سے نکل کے ہمارے مسلز میں آنا ضروری ہے, اور ہمارے مسلز کو سٹرونگ تاکہ ہم بھاگ سکیں یا کتے کا مقابلہ کر سکیں. تو سٹریس میں ہماری باڈی میں یہ ہوتا ہے. اچھا, لیکن آپ ایک امیجن کریں یہاں سے ایک سانپ نکل آئے, تو وہ جو سانپ آئے گا تو ایک دم ہم سٹریس کی فیز میں چلے جائیں گے, جس میں ہمارا بلڈ شفٹ ہو کے وائٹل آرگن سے, یعنی جگر کے اندر کوئی نشو و نما ہو رہی ہے, دماغ میں کوئی نشو و نما ہو رہی ہے, مگر اس وقت یہ پرابلم نہیں ہے. اس وقت تو ہم نے بھاگنا ہے, تو اس کے ہم ایک دم ایسے ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں, تو واقعی پیپل ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ جو پلپیبرل فشرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ کھل جاتے ہیں. واقعی ایڈرینلین نور ایڈرینلین پروڈیوس ہوتا ہے تاکہ ہمیں زیادہ روشنی اندر آئے. لیکن آپ امیجن کریں اگر ایک شخص کے سامنے 24 گھنٹے ایک کوبرا سانپ یوں کھڑا رہے. فرض کے فہیم بھائی بیٹھے ہیں کرسی کے سامنے, ایک کوبرا سانپ 24 گھنٹے ایسے کھڑا رہے, ہم کس کیفیت میں ہوں گے؟ اگر ہم اپنے بچے کو سٹریس میں رکھتے ہیں تو بالکل ایسی ہے جیسے ہم نے ایڈلٹ کے سامنے کوبرا سانپ کھڑا کر دیا ہے, جو کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے. اور اس میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس میں ایسا خوفناک نقصان ہوتا ہے کہ بچے کے دماغ کا ٹوٹل پیٹرن تباہ ہو سکتا ہے. اور ماں باپ کو پتا بھی نہیں چلتا, 7 سال ایسے گزر جاتے ہیں, ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ irreparable لاس اپنے بچے کی زندگی میں کر چکے ہیں, کیونکہ ماں کو اس بات کی بڑی فکر تھی یا باپ کو کہ تمہارے چاچے کے بیٹے کے 7 سٹارز آئے ہیں تو تمہارے کیوں نہیں آئے. تمہارے ابا جو ہیں سارا دن کام کرتے ہیں, رات کو آتے ہیں, ان کی ٹانگیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں, صبح سے لے کر 2 نوکریاں کرتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ تاکہ تمہیں ایئر کنڈیشن تمہارے کمرے میں لگ سکے, تاکہ تم گاڑی پہ اسکول جا سکو, تاکہ تم مہنگے اسکول میں پڑھ سکو. اور تم ایسے ہو کہ تم صرف اے لیے ہیں, تم نے اے سٹار نہیں لیے. تو یہ جو ہم بچے کے ساتھ کر رہے ہیں نا, بہت خوفناک کام کر رہے ہیں. بچے کو جب ہم سٹریس میں رکھتے ہیں تو اس کا سارا بلڈ جو ہے ہمیشہ سروائیول موڈ کے اندر چلا جاتا ہے, ڈیولپمنٹ موڈ میں نہیں رہتا. اور بچے جسمانی طور پہ یہ بچہ کمزور ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر یہ بچہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ جگہوں پر دماغ سر کے اوپر نا ایک وہ خود چڑھا دیتے ہیں جس سے سر چھوٹا ہو جاتا ہے. سٹریس اس خود کی طرح ہے. سٹریس سے میں تھپڑ مارنا نہیں کہہ رہا, تھپڑ مارنا تو کرائم ہے. میں سٹریس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس بات پر ایک تنگ کر کے رکھنا کہ تمہارے اگر نمبر نہ آئے تو میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گی, یا یہ کہ میں تم سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ تمہارے نمبر اچھے آئے. یہ اتنا خوفناک ہے. ہم میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو میں
ظلم کر چکا ہوں آلریڈی، اب کیا کروں؟ تو آخر میں انشاءاللہ اس کو بھی مینٹ کرنے کے بارے میں جو میری کچھ گزارشات ہیں وہ پیش کروں گا. لیکن پلیز جن کے ابھی بچے نہیں ہوئے، مثلا یہ جو بچے بیٹھے ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی اور یہ پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، یہ میرا ہدف ہے کہ انشاءاللہ جب ان کی اولاد ہوگی تو ان کو ان باتوں کا پتہ ہوگا. لیکن وہ جن کے بچے 5 سال سے چھوٹے ہیں وہ ابھی سے اس کو کر سکتے ہیں. اچھا، میں بالکل نہیں کہہ رہا، اس بات پہ پلیز غور کیجیے گا، آپ کے گھر میں ایک آپ کی بہن، ملنے والی بہن آئی، یا ڈرائنگ روم میں آپ کے کوئی دوست آئے اور وہ بچے نے اس کے سر کے اوپر چڑھ کے پانی اس کے سر پہ گرانا شروع کر دیا، یا دماغ میں اس نے الٹو بازیاں لگانی شروع کر دی اور کھڑکی کے اوپر چڑھ گیا، تو آپ کہیں جی وہ اس ورک شاپ میں انہوں نے کہا تھا بچے کو سٹریس میں نہیں رکھنا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے ساتھ کرنا کیا ہے پھر؟ کچھ بچے اگر اس طرح ہیں، بالکل ایسے کرنا ہے کہ آپ جہاں دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ایک ساتھی ہے وہ کچھ اس نے ایسا بہیو کیا جو اس کو بہیو نہیں کرنا چاہیے، تو نارملی آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے منہ پہ تھپڑ تو نہیں مارتے نا. جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں یار بھائی صاحب 2 منٹ میری بات سننا، یہ جو بات آپ نے کی تھی نا یہ مجھے بہت عجیب لگی. آپ اس کے ساتھ لائک این ایڈلٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں، تو آپ بچے کے ساتھ لائک این ایڈلٹ نیگوشیٹ کریں. جب وہ چلی جائے آنٹی تو پھر کہیں بیٹا میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں. ماں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں زیادہ ہوتی ہے، والد بھی یہ رول پلے کر سکتا ہے کہ میں بیٹا آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، آپ ذرا بیٹھو. اب آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ 3 سال کے بچے سے. آپ کو یاد ہے جب آنٹی آئی تھیں تو آپ ان کے کندھے میں بیٹھ کے آپ نے پانی ڈالا تھا، آپ کے خیال میں آنٹی اس کو کیا سوچ رہی ہوں گی؟ تو اچھا، اب وہ آپ کے سٹریس میں نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہا اگر تم نے نہ بتایا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی. آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا بیٹا میں ذرا جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں آنٹی کیا سوچ رہی ہوں گی. اچھا، اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اچھا، اس میں جلد بازی نہیں. ہو سکتا ہے پہلے تو بچہ چپ کر کے ایسے بیٹھا رہے، لیکن 2-3 دفعہ آپ اس تجربے سے گزاریں گی تو بچہ کہے گا میرے خیال میں آنٹی جو ہیں وہ اس کو مائنڈ کر رہی تھیں. تو بیٹا اگر وہ مائنڈ کر رہی تھیں تو آپ کے خیال میں اگلی دفعہ آنٹی آئیں تو پھر اوپر چڑھ کے پانی ڈالنا چاہیے کہ اگر نہیں ماما نہیں ڈالنا چاہیے. ہو سکتا ہے پھر 10 دفعہ پھر بھی وہ کرے، لیکن صبر سے اس تجربے کو دہرانے سے آپ اس کے اندر تربیت والا وہ فیسٹ داخل کر دیں گے. لیکن سٹریس، خاص طور پہ ایکڈیمک سٹریس، بالکل ان ایکسپٹیبل ہے. تو پہلا 5 سال کی عمر میں نے پہلی بات جو کرنے والی آپ کو بتائی ہے کہ ہمیں جو کچھ اس کو بنانا ہے اس کو اس کی ایک لسٹ بنائیں باقاعدہ، ایماندار، سچا، دیانتدار وغیرہ 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 وغیرہ، مذہبی، دیندار، قرآن کا حافظ، کچھ بھی بنانا چاہیں اس کو ایک کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس کے طور پر پیش کر دیں. پہلی یہ بات. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں اپنے کلینک میں بیٹھا تھا تو ایک خاتون آئی، ان کا بچہ تھا کوئی 12 سال کا، وہ بالکل ڈرا سا سہما سا ایسے بیٹھا ہوا. تو ماں نے کہا جی یہ بڑا بیمار رہتا ہے، اس کو ہر وقت یہ رہتا ہے، کمزور بہت ہے اور ضدی بہت ہے اور کہنا نہیں مانتا. تو میں نے کہا کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مدرسے میں حفظ کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہ خوشی خوشی سے حفظ کرتا ہے؟ کہتی نہیں یہ تیار نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو زبردستی وہاں بھیجا ہے. تو میں نے کہا بیٹا تم وہاں خوش ہو؟ تو وہ بچہ سہما ہوا تھا، وہ خوش، اس کو کیا پتا، اس نے جواب ہی نہ دیا. تو کہنے لگی، میں نے کہا آپ کیوں حافظ بنا رہی ہیں؟ کہتی میرا بڑا شوق تھا. تو میں نے کہا آپ کو شوق تھا نا تو آپ حافظ بن جائیں. کہتی جی میں نے کہا بھئی آپ کو شوق ہے نا حافظ بننے کا تو حافظ بن جائیں. میں نے کہا ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے 60 سال ریٹائرمنٹ کے بعد حفظ شروع کیا، 6 سال بعد حفظ کر لیا انہوں نے. ان کو شوق تھا، ڈاکٹری کی وجہ سے کر نہیں سکے. تو آپ کو شوق ہے نا تو آپ کر لیں. کہتی جی میں نے کہا پھر آپ اپنے شوق کو اپنے بچے کے سر پر کیوں ڈال رہی ہیں؟ اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ میں بچوں کو حافظ نہیں بنانا چاہیے، پلیز میرا مطلب یہ مت سمجھیے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر حفظ کرنا کوئی لویبل ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. ماں قرآن بھی نہیں کھولتی، باپ کا پتہ ہی نہیں نماز پڑھتا ہی نہیں کہتا. بچے کو کہتے ہیں اس کو 10 بندے جنت میں لے کے جائے گا تو 3 تو ہمارے ہو گئے، 7 ہم کوئی اور سوچیں گے جس کو مرضی، لہٰذا تم حافظ بنو. ٹھیک ہے، مطلب اس کے لیے وہ کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس ہی نہیں حافظ کر رہا. ہاں گھر کے اندر صبح تلاوت ہو رہی ہے، شام کو تلاوت ہو رہی ہے، شام کو سارے لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں 15 منٹ کے لیے ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت تھی والتین والزیتون، اس میں کیا کہا تھا، ہم ذرا گھر میں ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں. اب یہ باتیں وہ بچہ سوچ رہا ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ خود کہے گا کہ ابو مجھے آپ اسکول میں نہ داخل کرائیں، مجھے پہلے حافظ بنا دیں، پھر میں اسکول میں کر لوں گا انشاءاللہ. وہ بچہ وہ کہے گا. تو جو پہلی بات ہے، میں اسی کی مثالیں دے رہا ہوں کہ پلیز جو کچھ آپ نے بچوں کو بنانا ہے اس کی تقریر کرنے کی بجائے اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر کریٹ کر دیجئے. یہ ہے ڈوز. اور ڈونٹس یہ ہے، کیا تھا ڈونٹس بلا؟ بچے کو سٹریس میں نہیں رکھنا. پلیز اس بات کا عہد کر لیجئے کہ بچے کو سٹریس میں نہ رکھیے، کسی قسم کے سٹریس میں نہ رکھیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کے بیٹے کی دودھ دہی کی دکان ہو گلی کی نکڑ میں
اور وہ ایماندار آدمی ہو, اللہ اور اللہ کے نبی کو سمجھتا ہو, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو, اس کی نسبت وہ ڈاکٹر جو فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے پیسے لے کر دوائیاں لکھتا ہو اور وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پڑھا ہو اور امریکہ سے USMLE کر کے آپ کا بیٹا وہ ہو, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا وہ دودھ دہی کی دکان والا بیٹا زیادہ مفید ہوگا آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں اس بچے کے لیے. لہٰذا آپ اپنے بچے کی سکسیس کو گیج نہ کریں کہ اس کے یہ ڈاکٹر ہی بنے گا تو پھر یہ میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں. وہ جو کچھ بننا چاہیے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے وہ ڈاکٹر بن کے بھی بن سکتا ہے. ایک ڈاکٹر بھی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں باعث ہو. وہ عالم بن کے بھی بن سکتا ہے, وہ بنیانوں کی دکان کھول کے بھی بن سکتا ہے, اور وہ سڑک کا خاکروب ہو کے بھی بن سکتا ہے. اس لیے یہ ماؤں اور والدین کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے جو ان کا مقدر ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق کا لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایک با کردار انسان بنا کر معاشرے میں پیش کریں, اور اس کا کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو ٹیکنیک بتا دی ہے. اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا پڑے گا. خود اگر باپ بدتمیزی سے بولتا ہے بہت مشکل ہے کہ بچہ ہوگا, تو خود ہمیں چینج کرنا پڑے گا. فرض کریں آپ کے گھر کے اندر ایک نیا ڈنر سیٹ آیا اور آپ کی ملازمہ کے ہاتھ سے شک کر کے نیچے ٹوٹ گیا. اب ماں نے کہا کہ ٹھہرو اپنے پیر بچاؤ کہیں تمہارے پیر پہ نہ لگ جائے, لیکن وہ قیمتی تھا. تو آپ نے کہا لیکن تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا, آئندہ احتیاط کرنا, ان چیزوں کو احتیاط سے پکڑنا, لیکن تم بیٹھو اس کو جھاڑ لیتے ہیں تمہیں چوٹ نہ لگ جائے. بچہ اس طرح کے واقعات کو متواتر دیکھ رہا ہے تو اس بچے کے اندر ایمپتھی اور خیال خود ہی آ جائے گا. اور اگر ماں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور پھر شام کو وہ حجاب لے کر قرآن کی کلاس میں چلی جاتی ہے اور اس کے گھر میں خود درس ہوتا ہے, تو میں معافی چاہتا ہوں اس درس کا ثواب تو ان کو ملے گا, لیکن اس بچے کے اندر وہ تربیت نہیں آئے گی. اور جو میں نے کہا اسٹریس میں نہیں رکھنا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوسرا ڈونٹس جو نہیں کرنے کا ہے کام, گیس کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ 0 to 7 ایئر جو بالکل نہیں کرنا, یعنی حرام ہے, نا واجب ہوتا ہے فرض ہوتا ہے, حرام کے زمرے میں. مارنا تو سٹریس ہو گیا نا, مارنا تو سٹریس ہو گیا. اس کو سکرین نہیں دینی, پلیز اس بات کو یاد رکھیے, اس کو سکرین نہیں دینی, کیونکہ جب آپ اس کو سکرین دیتے ہیں تو ایکچولی اس بچے کو انسانوں سے اور فطرت سے دور کر دیتے ہیں. اس کے ریلیشنز نہیں ڈیولپ ہوتے, اس کے کنیکشنز ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ کو فرق محسوس ہے نا؟ میرے اتنے کنیکشنز ہیں, ایک بندہ ہے جو ولایت میں رہتا ہے وہ میرے کنیکشن میں ہے, اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے تھا؟ آپ نے لکھا فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. مجھے آپ بتائیے میں دوستی کرنا چاہوں حضرت سے, کیا میں یہ کہہ کر میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں ان سے دوستی ہو سکتی ہے؟ مجھے اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا. میں ان کے گھر جاؤں گا, یہ میرے گھر آئیں گے, ان کو پتہ لگے گا کہ یہ بھائیوں کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھے لگے گا کہ یہ میرے لیے میرے بھائیوں کی طرح ہیں, پھر ہمارے درمیان ایک تعلق بنے گا. لیکن یہ تعلق سینڈ اے فرینڈ ریکویسٹ, کلک فرینڈ, اس کو توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انفرینڈ کر دیں. لیکن میں اگر خدا نہ خواستہ حضرت سے اپنا تعلق توڑنا چاہوں گا تو نہیں ٹوٹ سکتا. اس کو توڑنے کے لیے بہت اسٹرانگ وجوہات ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے. تو ہمارے بچے جن کو ہم سکرین دیتے ہیں ان کو رشتوں کی کوئی پہچان نہیں رہتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بیٹھی ہے, باپ بیٹھا ہے, چچا ملنے کے لیے آئے, وہ لگا ہوا اپنے موبائل کے اندر, اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے ماں کی, باپ کی, چچا کی, تایا کی, اس کی. اور اس کی ریزن سکرین ہے. شاید آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ہفتے 4 نومبر کو, آج پتہ نہیں آج کیا تاریخ ہے, 15 ہے نا, 4 نومبر کو برطانیہ کے منسٹر آف ایجوکیشن نے برطانیہ کے اسکولوں کے اندر موبائل اور سکرین کو بند کر دیا ہے, بالکل بند کر دیا ہے, اساتذہ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اور اس کے پیچھے اتنی ریسرچ پیپرز ہیں جن سے یہ ثابت ہوا ہے. ایک بات وہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ رشتوں کی پہچان ختم ہو جائے گی اس بچے کے لیے, رشتے اس کے لیے اہمیت نہیں ہوں گے. نمبر 2, وہ مصنوعی ماحول میں زندگی گزارے گا. نمبر 3, جو بہت خطرناک بات ہے کہ اس کے اندر وہ والے مسائل ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ بچوں کے مسائل ہی نہیں ہیں. مثلاً آپ میں سے کوئی کبھی بور ہوتے ہیں نا, ہم جب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہم بور ہوتے ہیں. بچہ کبھی بھی بور نہیں ہوتا, کیونکہ بچے کے لیے کوئی بھی کام پرانا نہیں ہوتا. مطلب یہاں بچہ بیٹھا ہے تو یہ پھول کا دیکھنا
یہ اس کے لیے ایک کام ہے. وہ 15-20 سیکنڈ کے بعد اس سے اوب جائے گا تو پھر وہ ایسے کر کے اس مائک کو دیکھنا شروع کر دے گا. تھوڑی دیر آپ اس کو متوجہ کریں گے کسی چیز پہ چلا جائے گا. آپ گھڑی دکھائیں گے گھڑی کی طرف چلا جائے گا. تو بچہ تو بور ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن وہ بچے جو اسکرین کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ ان کے اندر ایک ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈوپامین. ڈوپامین وہی ہارمون ہے جب پہلی دفعہ کوئی چرس کا کش لگاتا ہے تو جو اس کو مزہ آتا ہے اس سے جو ہارمون پیدا ہوتا ہے وہی ہارمون پیدا ہوتا ہے جب آپ آدھا گھنٹہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور جب آپ 200 بندوں کو گن سے مار رہے ہوتے ہیں اور پھر ٹینک کے اوپر سے چڑھ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. آرٹیفیشل دنیا میں وہی ہارمون پیدا ہوتا ہے. اس ہارمون کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم دماغ میں جس ریسیپٹر پر جا کر لگتا ہے وہ انفلیٹ ہوتا رہتا ہے. لہٰذا پہلے آپ نے اتنا ہارمون لگایا تو آپ کو مزہ آئے گا, اب اس سے نہیں آئے گا کیونکہ وہ ریسیپٹر بڑا ہو گیا ہے. اب اس سے دگنی مقدار دیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, پھر اس سے تگنی دیں گے تو مزہ آئے گا, جس کے نتیجے میں بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی جو بورڈم ہے. اور اس بورڈم کی وجہ سے اس کو ایڈکشن ہو جائے گی اس سارے سے. اور بورڈم کے بعد جو دوسری چیز ڈیولپ ہوتی ہے بڑوں میں وہ ہے ڈپریشن. اور ڈپریشن کے بعد جو اگلی چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہے کوئٹنگ ٹینڈنسیز. میں چھوڑتا ہوں, میں یہ نوکری چھوڑتا ہوں, مجھے طلاق دو. بڑوں میں جو ڈیولپ ہوتی ہے کوئٹنگ سینسیشن. میں ملک چھوڑ کے جاتا ہوں, میں دوسرے شہر میں جاتا ہوں. اور اس کی جو انتہا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے میں دنیا چھوڑ کے جاتا ہوں, یعنی خودکشی. بورڈم پہلا قدم ہے سوئسائڈل ٹینڈنسیز کا. آپ کو یہ بات سن کر دکھ بھی ہوگا اور حیرانی بھی ہوگی اور فکر بھی ہوگا کہ ایسے بچے رپورٹ ہو چکے ہیں لٹریچر میں جنہوں نے 12 سالوں کی عمر میں خودکشیاں کی ہیں. بچہ اتنا خوفزدہ ہوتا ہے اندھیرے سے, سانپ سے, تو وہ موت سے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اوپر سے پل سے نیچے چھلانگ کیسے لگا سکتا ہے؟ وہ ٹرین کے سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو پستول سے گولی کیسے مار سکتا ہے؟ لیکن ان کے اندر یہ ڈیولپ ہوئی ہے اور اس کی روٹ کاز جو ہے وہ موبائل کا استعمال ہے. اور جو دوسری بات ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر, ہمارے دینی کانٹیکسٹ کے اندر بہت اہم ہے, ہو سکتا ہے ویسٹ میں یہ بات اتنی اہم نہ ہو, کہ جب آپ ایک بچے کو سکرین دکھاتے ہیں تو سکرین کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سافٹ ویئر ڈلا ہوا ہے وہ نہ مسلمان ہے, نہ عیسائی ہے, نہ ایتھیسٹ ہے, وہ دہریہ بھی نہیں ہے, اس کا کوئی سیاسی نظریہ بھی نہیں ہے, مگر اس سافٹ ویئر کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ وہ انسانی کمزوری کو فوراً پکڑ لیتا ہے اور انسانی کمزوری کی بنیاد پر وہ اپنا منافع ڈیولپ کرتا ہے. مثلا یہ ہمارے دوست ہیں عدنان صاحب, یہ پائلٹ تھے, مجھے ابھی دیکھ کے ان کو یاد آیا. عدنان صاحب نے اچانک دیکھا کہ ایک ڈیفیکلٹ لینڈنگ کی ویڈیو آ گئی. یہ انہوں نے 2 دفعہ ویڈیو دیکھی. اب یہ مجھے میسج کرنے کے لیے فون کھولیں گے تو اس میں ایک جہاز کی لینڈنگ کی ویڈیو آ رہی ہوگی. آپ ساتھ والی جو ہماری بہن بیٹھی ہیں ان سے صرف اتنا کہیے ابھی کہ آپ نے یہ جو برقع پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے لیا تھا؟ یہ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ میں تو بھی اسی طرح کی پہنوں گی, یہ تو بہت اچھا ہے, کہاں سے ملا تھا آپ کو, یہ کون سی دکان سے ملا تھا؟ ابھی آپ گھر پہنچیں گی نا, آپ کے فیس بک پر برقعوں کے اشتہار آنے شروع ہو جائیں گے, چاہے آپ کا فون بند بھی ہے, چاہے آپ کا فون بند بھی ہے. تو اب ذرا خطرناک بات سنیے, اگر آپ کے بیٹے نے ایک ننگی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھ لیا جو کہ ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس پر اس نے ضرورت سے زیادہ توجہ دی جو کہ بہت ممکن ہے, اور پھر ایک اور اس طرح کی دیکھ لی, اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک دن میں 2000 دفعہ یا 4000 دفعہ وہ دنیا جہان کی برہنہ عورتوں کو ناچتا ہوا دیکھتا ہے, اور آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے وہ تربیت جو ماں کی گود میں ہونی تھی, وہ جتنی مرضی آپ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن سب کانشیس میں جو اس کی تربیت ہو رہی ہے وہ انفلٹرڈ تربیت ہو رہی ہے. اگر آپ کا بچہ ابھی 1-2 سال کا ہے, طے کر لیں کہ اس کے سامنے اسکرین آن نہیں ہوگی اور آپ اس کے سامنے فون کی کال نہیں سنیں گے. اور اگر بڑے بچے ہو گئے ہیں تو آپ یہی سمجھیے, یہ میں تھوڑا سا اس معاملے میں شدت پسند ہوں, ذرا انتہا پسند ہوں, تو جو بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو رسیوں سے باندھنا پڑے, جیسے چرس پیتا ہے آپ کا بیٹا, ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہے اس کو بستر سے باندھ دیں, لینا دیں, تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہی کریں, میں صرف اپنی بات میں شدت پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس میں استفسار کر رہا ہوں, جو بھی کرنا پڑے ان سے موبائل لے لیں جب تک کہ وہ ایڈلٹ نہیں ہو جاتے. اچھا, پھر آپ کہیں گے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں تو میں ہسپتال
سے مجھے فون آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بچے کے سامنے فون ہی نہ اٹھائیں. دوسری, میرا سارا کام سکرین کے اوپر ہوتا ہے, میں تو اس پر بیٹھ کے اپنی ورک شیٹ ساری بناتا ہوں. تو یہ میں غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ہاتھ میں فون نہ ہو, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے گھر میں ٹی وی نہ ہو, بالکل اسی طریقے سے جیسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے گھر میں چھری نہ ہو. کیا ہر گھر میں چھری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور کس لیے ہونی چاہیے؟ کس لیے ہونی چاہیے؟ سیب کاٹنے کے لیے, سبزیاں کاٹنے کے لیے چھری ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ چھری آپ اپنے ہاتھ میں لے کر ٹوائلٹ میں بھی چھری لے کر جائیں, کچن میں بھی چھری آپ کے ہاتھ میں ہو, کوئی باہر ملنے آئے اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں چھری ہو, سونے لگے تو چھری آپ کے ساتھ ہو, کتنی اہم کانہ بات ہوگی ہے, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا گھر میں چھری نہیں, مگر جب سیب کاٹنا ہے تو اس وقت چھری استعمال کریں. اسی طرح کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ٹی وی آپ نہ ہو آپ کے گھر میں, آپ نے کل کرکٹ کا میچ دیکھنا تھا ٹی وی پہ دیکھیں, کچھ اور آپ نے دیکھنا ہے ٹی وی میں دیکھے, لیکن آپ کے گھر میں ایک رفع حاجت کا کمرہ ہے نا جس کو ٹوائلٹ کہتے ہیں, تو جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ رفع حاجت کے کمرے میں جا کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. کبھی آپ کے لیونگ روم میں کموڈ تو نہیں لگا ہوتا, یا کچن میں بھی تو کموڈ نہیں لگا ہوتا, اور ڈرائنگ روم میں بھی کوئی کموڈ نہیں ہوتا, صرف ایک کمرہ ہوتا ہے نا جس کو ضرورت ہے وہاں. تو ایک کمرہ بنا لیں جس میں ٹی وی لگا دیں, جس کو ضرورت ہو جا کے ٹی وی دیکھ لے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ضرورت کیا ہے سکرین کی؟ وہ ضرورت ہے کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن. اگر آپ کا کام انفارمیشن ریلیٹڈ ہے تو سارا دن بھی آپ کے ہاتھ میں موبائل رہے گا تو وہ موبائل آپ کو نقصان نہیں دے گا. اگر آپ کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے تو ساری 24 گھنٹے بھی آپ موبائل استعمال کرتے رہیں گے, آپ کے اوپر اس کا کوئی نقصان دہ اثر نہیں ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ موبائل کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرنا, یعنی چھری سے سیب کاٹتے رہیں تو بہت فائدہ مند ہے, چھری کے ذریعے کمر کو کھجانے کا کام لیں گے, انشاءاللہ آپ کی کمر میں زخم ہوں گے. اس بات کو یاد رکھیے. لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو 4 سال کی عمر میں موبائل کی ضرورت ہو, جبکہ اس کا سارا کورس موبائل کے اوپر آ رہا ہے. لہذا موبائل ایز سچ سکرین بری نہیں ہے, لیکن چونکہ ایڈلٹ ہونے سے پہلے بچے کے پاس وہ فلٹر موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ فرق محسوس کرے کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے, کمیونیکیشن ہے یا انفارمیشن ہے. اس لیے بچوں کو سکرین دینا بالکل منع ہے. یہ 7 سال کی عمر تک ڈونٹس ہے. اگلی بات یہ ہے کہ پھر کیا کریں. اس کے فطری جواب میں یہ ہے کہ اب تو میں جب کھانا پکانے لگتی ہوں تو وہ تو کہتا ہے مجھے موبائل دیں, ورنہ تو وہ چیختے رہتا ہے. اس کا جواب یہ ہے جو پہلی بات سے متعلقہ ہے کہ بچے کے لیے آپ کو ایکچوئل فزیکل ایکٹیویٹیز ایوالو کرنی پڑیں گی. بچے کی ضرورت 7 سال سے کم عمر میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کمرے میں نہ لگا کے دیں. اس کی ضرورت آپ کی بڑی گاڑی نہیں ہے, اس کی ضرورت برانڈڈ جوتے نہیں ہیں. اس کی ضرورت یہ ہے کہ جب وہ تتلیاں پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا تو امی ابا بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. جب امی آٹا گوند رہی تھیں تو انہوں نے چھوٹے سے پیالے میں مجھے بھی آٹا دیا ہوا تھا جس سے میں بھی گوند رہا تھا یا گوند رہی تھی. تو لہٰذا 7 سال کی عمر میں اگر موبائل نہیں دینا تو کیا کرنا ہے؟ اس طرح کی ایکٹیویٹیز گھر میں ہونی چاہیے. بہت زبردست ایکٹیویٹی باغبانی ہے, اور بہت زبردست ایکٹیویٹی اس کو سیر و سیاحت کے لیے لے کے جانا ہے. شاپنگ کرتے وقت ساتھ لے کے جائیے, ہسپتال میں عیادت کے لیے ساتھ لیتے جائیں, قبرستان میں فاتحہ پڑھتے وقت بچے کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ بچے کو سارے فینومینا سمجھ میں آئیں. دوستوں کے پاس لے کے جائیے, آپ کے دوست آئیں تو بچے کو سامنے لے کے آئیے اور ایک کنٹیکسچول ایکسپیرینس کریٹ کریں. 0 to 7 ایئر کے سلسلے میں آخری بات کر کے میں اگلی فیز میں جاتا ہوں. آئی ہوپ کہ اس سلسلے میں ہمیں کافی کچھ میں سمرائز کرتا ہوں. پہلی بات یہ تھی کہ اس عمر میں بچہ وہ نہیں کرتا جو ہم اسے کہتے ہیں تم کرو, بچہ وہ کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں. لہذا جو ہم نے کرنا ہے اس کو ایک تجربے اور خوشگوار تجربے کے طور پر آپ سب کر دیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج اتوار کی چھٹی ہے. بچہ اس بات کو نا, اگر بچے کہیں آج اتوار کی چھٹی ہے, اس کی نسبت اگر ماں یا باپ کریں آج اتوار کی چھٹی ہے, آج ہم پورے گھر کو صاف کریں گے, ہا 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 ہا. اس کے بعد ابا نے جو نا اپنی شلوار اوپر کی اور جھاڑو پکڑا, امی نے بھی پکڑا, تو چھوٹا سے بچے نے بھی اپنا چھوٹا سا کرنا شروع کر دیا. اب سارے جو ہے نا وہ گھر کو صاف کر رہے ہیں.
آپ چاہتے ہیں نا کہ بچہ اپنا کام خود کرے، تو اس کو اس لویبل ایکسپیرینس کے طور میں گھر میں کر دیں. بچہ ٹائم ٹیبل دیکھتا رہے، اتوار کب آئے گا، اتوار کب آئے گا، اتوار کو ہم نے گھر صاف کرنا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج امی نہیں بلکہ ابو کھانا پکائیں گے، تو گڑیا وہ کاٹے گی، سبزی کاٹے گی. میک اٹ اے لویبل ایکسپیرینس. تو جو چیز، جوتا صاف کرنا، اپنی ملازمہ کو بٹھا کے کہنا کہ آج کے دن چائے بشیرہ بی بی نہیں بنائے گی، آج گڑیا چائے بنا کے آنٹی بشیرہ کو چائے بنا کے دے گی، تو اس کے اندر ایمپیتھی آ جائے گی. اس کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ جو گھر میں کام کرنے والا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بڑا ہے. یہ سب کچھ آ جائے گا. تو یہ میں کافی ساری مثالوں سے آپ کو میں دے چکا ہوں. تو یہ سارا اچھا، جب وہ 7 سال کی عمر کو کراس کر جاتا ہے، اب اس کی زندگی کا ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے.